السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم را مشددہ کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والا جو قاعدہ ہو چکا ہے اس کو دیکھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے، جب جا کر آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 14 را کے قاعدے، یعنی را کو کب پور پڑھیں گے، یہ ہمارا قاعدہ اب چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا تھا، اور آج بھی ہمارا قاعدہ جو ہے وہی ہے کہ را کو پور کیسے پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ را کو کیسے ہم پور پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ لیجئے، را کو یہاں پر پور پڑھیں گے۔ کیوں پور پڑھیں گے؟ کہ را ساکینہ سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا ہے۔ را ساکینہ سے پہلے یعنی جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر را ہے، را کے اوپر جزم آ گیا ہے تو را کیا ہو گیا؟ را ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب را ساکینہ سے پہلے اگر زبر آ جائے گا تو را ساکینہ کو پور پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کر پڑھیں گے۔ تو دیکھ لیجیے یہاں پر را سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا ہے تو را پور پڑھا جائے گا، منہ بھر کر پڑھا جائے گا۔ اور سلا حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، اور سل نون الف زبر نا، اور سلا، اور سلا اگر ہم پڑھتے ہیں ارسلنا تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر قاعدہ ہے کہ منہ بھر کر ہی پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو پور پڑھنا ہے، منہ بھر کر ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلا، اور سلا، یہاں پر بھی دیکھ لیجئے را ساکن، را ساکینہ سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی را کو منہ بھر کر پڑھیں گے، یعنی پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تابو، تابو، تا را زبر تغ، تا الف زبر تا، تغ تا، باو پیش بو، تغ تابو۔ را ساکینہ سے پہلے یہاں پر زبر تھا۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر یہاں را ساکینہ ہے، را ساکینہ سے پہلے پیش آ گیا، یہاں پر را ساکینہ سے پہلے زبر تھا تو را کو پور پڑھ رہے تھے، منہ بھر کر پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر را ساکینہ سے پہلے پیش آ جائے گا تو بھی را ساکینہ کو منہ بھر کر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، را سے پہلے زبر ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے را ساکینہ سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر بھی را کو منہ بھر کر ہی پڑھیں گے۔ فانظر، اب یہاں پر یہ قاعدہ دیکھ لیجئے آپ کا ہو چکا ہے، اس سے پہلے پیچھے ہو چکا ہے۔ یہاں پر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ بھی ہوگا۔ فانظر، یہاں پر نون ساکن کے بعد عرف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ضا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فانظر، فانظر، فا نون زبر فن، ضا را پیش ظر، یہاں پر دیکھ لیجیے را ساکینہ سے پہلے پیش آ گیا ہے تو اب را کو کیا کریں گے؟ منہ بھر کر پڑھیں گے، یعنی پور پڑھیں گے۔ فانظر، فانظر، ابھی اگر ہم پڑھتے ہیں فانظر ظر تو یہ غلط ہو جائے گا، فانظر ظر، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیجیے را ساکینہ سے پہلے یہاں پر پیش آ گیا ہے تو را ساکینہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے۔ یرزقون، یرزقون، یا را پیش یر، زا زبر ز، یرز، قاف واو پیش قو، یرزقو، نون زبر ن، یرزقون، یرزقون، یہاں پر را ساکینہ سے پہلے زبر تھا تو را کو منہ بھر کر پڑھ رہے تھے، یہاں پر را ساکینہ سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر بھی را کو منہ بھر کر ہی پڑھیں گے۔ تو آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ را ساکینہ سے پہلے اگر زبر ہو تو را کو منہ بھر کر پڑھیں گے، را ساکینہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے۔ اگر را ساکینہ سے پہلے پیش ہو تو را ساکینہ کو منہ بھر کر پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ قاعدہ کتنا سمجھ میں آیا۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔